خاتون ہوتی ہیں، 2 عورتیں ہوتی ہیں، اور ان کا جو ہے ایک عورت جو ہوتی ہے بہت صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے، روزے، زکوٰۃ، خیرات، جو بھی شریعت کا پردہ اور جو بھی اسلام کے احکامات ہیں عورتوں پہ وہ پورے اس کو کرتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے وہ ذرا گانا گانے والی اور ذرا گھومنے پھرنے والی ہوتی ہے۔ اب اس عورت کے اندر جو تھی نا، دونوں میں ایک کوالٹی تھی، ایک برائی تھی۔ اچھا، جو بہت پرہیزگار عورت تھی، جو نمازی، پرہیزگار، جو ہر طرح کا مطلب صدقہ، خیرات، جو بھی ہمارے احکامات ہیں خواتین کے اوپر، وہ اس کو بجا لاتی تھی۔ اس بات کے اوپر وہ غرور بہت کرتی تھی، اس میں غرور بہت تھا کہ بھائی میں تو بہت پاکیزہ عورت ہوں، اور میں بہت اللہ رسول کرنے والی ہوں، اور میں تو ڈیفینیٹلی ہر حال میں تو جنت میں جاؤں گی۔ وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ جیسے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں ہو کہ بھائی میں نے تو ہر حال میں جانا ہے۔ اور وہ جو معذرت کے ساتھ وہ جو ایک دوسری خاتون تھی، وہ ادھر ادھر گانا وانا گا کے اور گھوم پھر کے بیچاری آتی تھی، اور آ کے جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر رات میں وہ ایک کام ضرور کرتی تھی، چاہے وہ دن بھر کچھ بھی کرتی تھی، رات میں وہ رات کی تنہائی میں اپنے بچوں کو کھانا وانا کھلا کے سلا کے وہ ایک کام ضرور کرتی تھی، وہ روزانہ جو نا استغفار کرتی تھی، اور روزانہ جو نا وہ یہ سچا قصہ ہے، کوئی ایسا قصہ میں نہیں سنا رہی ہے، اور وہ روزانہ استغفار کر کے اللہ سے توبہ کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم تو ہے کہ یہ گناہ ہے، کہ تم نے اس پہ مجھے گناہ دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آئی ایم سوری، میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں کیونکہ میں مجبور ہوں، اور میں اپنے گھر کی کفالت کرتی ہوں، یا میری جو بھی مجبوری ہے تو اللہ کو پتا ہے نا، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا کہ سر پہ دوپٹہ لینے والی عورت جو ہے وہ جنتی ہے، یا بعض دفعہ ہمیں مصلحت کے تحت ہم پراپر پردہ نہیں کرتی، تو اللہ کو پتا ہے کہ کون جنتی ہے۔ تو وہ روزانہ روتی تھی، رات کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ ضرور اس طرح کے نکالتی تھی کہ بہت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی تھی کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معلوم ہے، اور میں بس مجبور ہوں۔ جب دونوں کا انتقال ہوا تو جو عورت غرور کرتی تھی نا وہ دوزخ میں چلی گئی، جبکہ وہ پوری پاکیزہ اور بہت صوم و صلات کی پابند ہے، اور جو عورت تو بظاہر دنیا کی نظروں میں با کردار نہیں تھی وہ جنتی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی کہ چلو جیسا بھی میرا بندہ ہے اللہ کا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جیسا بھی ہے، کیسا بھی ہے، استغفار کی لائن کا آخری بندہ بھی ہے، کھڑا تو ہے نا، توبہ تو کر رہا ہے، سوری تو کر رہا ہے مجھ سے، معافی تو مانگ رہے ہیں مجھ سے۔ ہمارے بچے نہیں ہوتے کیا؟ بہت سے بچے ہمارے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ہمارے نوٹی ہوتے ہیں، وہ لائن میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ جب ہم کینڈی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ والا بچہ بڑا اچھا ہے، اس نے A گریڈ حاصل کیا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ میرے بہت کام کرتا ہے، یہ بھی میرا بچہ بہت اچھا ہے، اور یہ والا میرا نوٹی ہے لیکن چلو اب آئی ایم سوری کر رہا ہے، مما آئی ایم سوری، نیکسٹ ٹائم میں نہیں کروں گا، تو اس پہ بھی ہمیں پیار آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمیں اپنی گھٹی میں یہ بات باندھ کے رکھ لینی چاہیے کہ بس لائن میں کھڑے ہونا۔ اگر ہم پورا سوچیں گے نا، اگر ہم پورا الف سے یا تک سوچیں گے اسلام کو، تو ہمیں ہارڈ لگے گا، شروع میں بہت مشکل لگے گا، کیسے اتنا پردہ کریں اور کیسے نمازیں ساری پڑھیں، کس طریقے سے پورا اسلام فالو کریں، پاسبل نہیں ہے آج کے دور میں۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا، تو کم از کم اپنے آپ کو اس لائن میں کھڑا کرنے والا بنائیے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، کیونکہ دیکھیں عورت کے پیچھے پورا ایک معاشرہ ہے، عورت خالی اکیلی نہیں ہے، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، 2 ذمہ داریاں بہت ہیں، اور اس سے عورت سے پوچھا جائے گا۔ ساری خواتین ہیں، میں اس لیے ان سے بیان کر رہی ہوں یہ بات، ہمارے اوپر بوجھ ہے نسلوں کا، پورے معاشرے کا۔ ایک عورت جو اپنی گود میں بچہ پالتی ہے وہ صرف اپنے بچے کو نہیں اچھا کر رہی ہوتی ہے، سکھا کے سمجھیں کہ ہم تو چلے جائیں گے، آگے ہمارے بچوں نے یہ معاشرہ لے کے چلنا ہے، آگے یہ بچے جو ہیں وہ ہماری نسل کو، ہمارے گلی کو، محلے کو، گلی محلے سے شروع ہوتا ہے نا، ملک اور قوم، ملک و قوم ڈائریکٹ تو نہیں شروع ہو جاتا نا، ڈائریکٹ تو کوئی وزیر اعظم نہیں بن جاتا۔ سب سے پہلے ہمیں ایک اچھا بچہ بنانا ہے اس کو، اس کے بعد ہمیں اس کو ایک اچھا پڑوسی بنانا ہے، اس کے بعد ہم کو اس کو ایک اچھا شہری بنانا ہے، پھر ہی تو جا کے یہ قوم بنے گی۔ تو یہ ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسری ہم پہ ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین شے بنایا ہے، سب سے خوبصورت۔
اس کو کیسے ہم یقین کریں گے؟ اس کو ہم اس طریقے سے یقین کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو دنیا کی ہر چیز بنی ہوئی تھی. پھول پودے، باغ، سمندر، آسمان، طرح طرح کے اناج، ہر چیز تھی کائنات کے اندر. تمام رنگ گھول دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام پھر بھی بور ہوتے تھے. آپ کو پتہ؟ پھر بھی بور ہوتے تھے اور پھرتے تھے پوری دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے پھر عورت کو بنایا. عورت کتنی خوبصورت چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پھر دل لگا اور پھر ہر چیز جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگنے لگی. تو ہم پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ہم اپنی عزتوں کی بے پناہ حفاظت کریں، دوسرا ہم بہت اچھا معاشرے میں اپنی اولادوں کو دیں، اچھی نسلوں کو دیں. تو بس یہ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک قصہ اور ہے کہ کوئی بھی اچھی بات ہو نا تو پلیز اس کو آگے فارورڈ کیا کریں. زیادہ جو اس طرح کی فضولیات ہوتی ہیں ان کو شیئر کرنے سے بلکہ پرہیز ہی کریں. میں نے تو اپنے گروپ میں سب جگہ یہی کہا ہے بھائی مجھے نہ فالتو چیزیں بھیجو نہ میں آگے فارورڈ کروں گی. چھوٹے چھوٹے سے گناہ مل کے پتہ نہیں کتنے ہو جائیں گے، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کے پتہ نہیں کتنی ہو جائیں کہ ہم جنت چلے جائیں. تو اس پہ ایک چڑیا کا قصہ میں نے اپنے پلے سے باندھ لیا. یہ نہیں کہ میں بہت نیک ہوں، میں اس لیے بتا رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں بعض دفعہ کوئی بھی بات انسان کو جو ہے نا وہ کلک کر جاتی ہے. یہ ذکر میں ہر جگہ کرتی ہوں. اور اس چڑیا کا جو ذکر ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے والی ہوں، یہ میں ہر جگہ اس چڑیا کا ذکر کرتی ہوں کہ اس چڑیا کی بات میں نے تو وہی اپنے پلے سے باندھ لی. اور میری دعا ہے اے اللہ آج جتنے بھی حاضرین محفل ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس بات کو پلے سے باندھ لے تو سمجھیں کہ میرا بھی حق ادا ہو گیا، مجھے ایک ثواب جاریہ میرے لیے مستقل جاری ہو جائے گا. تو چڑیا کا قصہ کچھ اس طریقے سے ہے. ایک جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی، پورے جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی. اور وہ جو چڑیا ہے نا وہ اپنی چونچ کے اندر کہیں دور جا کے نا کہیں پانی وانی تھا، کہیں دور جا کے پانی کا ایک قطرہ اپنی چونچ کے اندر لے کر آتی تھی اور اس جنگل کی آگ پہ پھینکتی تھی. سارے جانور جو تھے وہاں پہ بڑے بڑے جانور تھے، سب جانور اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے اپنی چونچ دیکھیے اور جنگل کی آگ دیکھیے. اتنی بڑی جنگل کی آگ تو اپنی چونچ سے بجھا لے گی؟ اپنی جسامت دیکھ، اپنی چونچ کا سائز دیکھ، پانی کا بوند دیکھ اور جنگل کی آگ دیکھ. جنگل کی آگ تو کہاں تک لگی ہوئی ہے اور تیری ایک قطرہ ایک بوند جو پانی ہے وہ اس کو کیسے بجھا پائے گی؟ اس نے کہا بہت زبردست جواب دیا، آپ غور سے سنیے گا. اس نے اتنا بہترین جواب دیا کہ اے اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے دل میں یہ بات اتر جائے، پروردگار آمین یا رب العالمین. اس نے جواب یہ دیا کہ دیکھو میری بات سنو. سارے جانوروں کو اس نے مخاطب کر کے کہا کہ میری بات سنو، میں جنگل کی آگ بجھانے تھوڑی آئی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، میں کتنی چھوٹی سی ہوں اور میری چونچ اس سے بھی چھوٹی ہے اور اس میں جو پانی کا قطرہ ہے وہ اس سے بھی چھوٹا ہے. تو میں جنگل کی آگ بجھانے نہیں آئی ہوں. ہاں لیکن جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، غور طلب بات ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی تو کیا کر رہی تھی؟ سب سے سوالات ہوں گے نا ہم سے، ہماری انگلیوں سے ہاتھوں سے تک سوال ہوں گے تو چڑیا سے سوال نہیں ہوگا. ہم سب سے سوال ہوں گے، ہمارے پورے جسم کے اعضاء سے سوال ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ، چڑیا نے کہا جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ جنگل میں آگ لگی تھی تو کیا کر رہی تھی، تو میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو میری حیثیت تھی میں وہ کام کر رہی تھی. میں اپنی چونچ میں پانی لاتی تھی بوند بوند، کہیں سے دور سے اڑ اڑ کے بھاگ کے، اور میں اس کو بجاتی تھی جتنی میری حیثیت تھی. تو یہ بات مجھے تو بھائی بہت کلک کری کہ انسان کم از کم اتنا، ہم پورے معاشرے کو نہیں صحیح کر سکتے، ہم پوری دنیا کو صحیح نہیں کر سکتے، ہم اپنے پورے محلے پوری گلی کو صحیح نہیں کر سکتے کہ سب پرفیکٹ ہو جائیں گے. کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا، قیامت تک ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ قیامت سے جب دنیا بنی تھی تب کیا ایسا تھا؟ امام حسین حسن کے دور میں ایسا تھا، نگیٹو لوگ بھی تھے اور پازیٹیو لوگ بھی تھے. ایسے ہی رہے گا. تو یہ کوشش ہمیں چھوڑ دینی چاہیے کہ سب میرے مطابق بن جائیں، سب بہت اچھے بن جائیں. نہیں ہوگا ایسا. کم از کم ہم اپنے آپ کو اچھا کر سکتے ہیں، کم از کم ہماری دسترس میں جو بات ہے ہم اس کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم سے ہمارا سوال کرے گا، پورے محلے کا، گلی کا، پورے خاندان کا، پورے معاشرے کا سوال نہیں کرے گا. صرف اپنے سوالوں کا ہم انتظام کر لیں. بس میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بات دل میں اتر جائے آپ لوگوں کے، تو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.
رب سلم